ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا کرکٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. Really enjoying our time in Pakistan so far. We've been, treated really well. آپ کی پین اور میری پین ایک جیسی ہے. یہاں پہنچ کے میچ نہ کھیلنا یہ بہت افسوسناک ہے. جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا. نیوزی لینڈ سے یہ پوچھنا ہے کہ کرکٹ ٹیم کے لیے کیا کون سی اسپیشل تھریٹ تھی؟ کرکٹ ٹیم آپ کا جو بھی ایک فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، وہ پرفارمنس میں نکالیں. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پاکستان میں آج بھی سخت غصہ ہے اور انتہائی مایوسی ہے. نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کل کہہ رہی تھی کہ جیسے ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہوٹل سے باہر نکلے گی اس پر اٹیک ہو جائے گا. آج نیوزی لینڈ کی ٹیم سرینا ہوٹل سے نکلی، ایئرپورٹ گئی، وہاں بیٹھی رہی، وہاں سے وہ چلی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے. پاکستان میں اس غصے اور مایوسی کو نوجوان لوگ اب بلند حوصلے میں تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سیلیبریٹیز پریمیئر لیگ شروع ہو رہی ہے. یعنی معروف پاکستان کے جو لوگ ہیں اب وہ کرکٹ کا ایک ٹورنامنٹ منعقد کر رہے ہیں. پاکستان میں پھر چھکے لگیں گے، پاکستان میں پھر چوکے لگیں گے. نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے گھر بیٹھے گی لیکن پاکستانی تماشائی انشاءاللہ خوش بھی ہوں گے، مایوسی دور ہوگی، غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا. آج ہم انہی موضوعات پر بات کرتے ہیں. انتہائی اہم لوگ، معروف لوگ اور جو اس سیلیبریٹیز پریمیئر لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں ان سے وہ آپ کے آج روبرو ہوں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب زین قریشی صاحب نے، رکن قومی اسمبلی ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ کامران اشتیاق صاحب، پریمیئر لیگ کے ہی سی ای او ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان سواتی صاحب، پریمیئر لیگ سے وابستہ ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب نے. سب آپ جانتے ہیں ان کو. تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خلیل الرحمان قمر صاحب آپ دور بیٹھے ہیں لہذا میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. کہا گیا کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے، سیکیورٹی الرٹ ہے ٹیم کے لیے. جو قوم دہشت گردی کے خلاف لڑتی رہی، 20 سال قربانیاں دیں، 80,000 لوگ اپنے گنوائے، آج ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی دہشت گردی ہونے والی ہے. آپ کیا کہیں گے آپ اس ساری ایپیسوڈ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری بڈی. وعلیکم السلام. دیکھیے جناب، میں آپ سے عرض کروں، دہشت گردی تو ایک بہانہ ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی شورش میں ہمیشہ ڈال کر رکھا جائے گا. اور دیکھیے ہمارا ان کا آج فرق واضح ہوا ہے، ایمان والوں کا اور بے ایمانوں کا. یہی بنیادی فرق تھا ہمارا اور ان کا، جس کی جنگ صدیوں سے جاری ہے. اور یہ بزدلی ہے، اور بزدلی کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی. اس کے لیے دہشت گردی جیسے غیر معقول لفظ جو ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے طے کر لیا تھا کہ آپ نے ہمارے ملک کے لیے ذلت کا باعث بننا ہے اور آپ نے اپنی سی کوشش کر لی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بلیسنگ ہے ہماری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے. انہیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری عزت، آبرو اور غیرت جو ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے مشروط نہیں ہے، ان لوگوں سے مشروط نہیں ہے، ان سے تعلقات سے مشروط نہیں ہے. اگر ہمیں خود سے زندہ رہنے کا ہنر نہیں آئے گا تو ہم اسی طرح دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے. ہمیں طاقتور ہونا ہے، ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہمیں اپنے کھیل کھیل کر دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. ان کا تو ایجنڈا ہے، انہوں نے تو بربادی کے کھیل کھیلنے ہیں. وہ یہاں کھیل کھیلنے نہیں آئے تھے، وہ یہاں ہمیں رسوا کرنے آئے تھے. ورنہ بہت آسان تھا کہ وہ یہی کام اپنے گھر میں بیٹھ کر دیتے. ایک دفعہ انہوں نے یہی حرکت کی تھی جب کراچی میں بم دھماکہ ہوا تھا اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ڈرپوک بزدلوں کی طرح دم دبا کر بھاگ گئے تھے. وہ چلیے برداشت کر لیا گیا تھا. لیکن یہ واقعہ نہیں، یہ سانحہ ہے. اور یہ سانحہ میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے اس ایک واقعے کی آڑ میں میری قوم کی غیرت جاگ جائے اور ہم یک مشت ہو کر اب کی بار یہ فیصلہ کر لیں کہ کرکٹ گئی بھاڑ میں
ہمیں اپنے ملک کی عزت اور آبرو پر کوئی سودا نہیں کرنا. کوئی سودا نہیں کرنا. ادھر رکیے گا پلیز. قریشی صاحب وہ کیا ہے کہ جس کے سبب ہوئے بیمار اسی کے عطار سے ہم اسی عطار کے لونڈوں سے ہم دوا مانگ رہے ہیں جو ہمارا امیج تباہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ملک کو عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے جی وہ جو ہمارا امیج تباہ کر رہے ہیں ہم پھر انہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراجا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. خلیل الرحمان قمر صاحب قابل عزت ہے میرے لیے اور انہوں نے بڑے جاہرانہ انداز میں اپنا موقف پیش کیا ہے اور میں ان کے جو غم و غصہ ہے ان کا اور شائقین کرکٹ کا پاکستان میں وہ بالکل بجا ہے. میں اس کو رد نہیں کرتا, لیکن میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کروں. جو کچھ ہوا بہت برا ہوا, جو کچھ ہوا اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا, لیکن اور میرے خیال سے جو خلیل الرحمان قمر صاحب کی ایک بات درست ہے, اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا کہ جس دن میچ ہو رہا ہے اور تیاری ہو رہی ہے گراؤنڈ میں داخل ہونے کے لیے تو وہ ہوا, اس کی ٹائمنگ سے بھی ہوا. دیکھیں میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے یہاں پہ کہنا کہ نیوزی لینڈ کو پورا اختیار ہے اپنے یونیلیٹرل ڈیسیژنز لینے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, انہوں نے اپنی دانست میں کیا ہوگا, شاید درست فیصلہ کیا ہوگا. ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ جہاں وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو فون کر کے یہ گارنٹی دے رہے ہیں, یہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے, پاکستان کی جتنے بھی حساس ادارے ہیں, جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان سب کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے. اب یا تو آپ ہمیں مان لیں اور آپ مان لیں کہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے, یہ دنیا مانتی ہے. اور اگر یہ آپ نہیں مانتے اور اس کے باوجود بھی آپ ایک یونیلیٹرل فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ میچ نہیں کھیلنا, تو جس انفارمیشن کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا کائنڈلی وہ انفارمیشن ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں وزیر داخلہ صاحب, چونکہ آپ اتفاقاً پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں, ہماری حکومت ان سے مانگ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں جو جس کی بنیاد پہ آپ پاکستان کا امیج خراب کریں. ہم نے بالکل ان سے یہ مطالبہ کیا ہے. اچھا. کیونکہ جو ہمارے وزیر داخلہ نے اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے دو باتوں کو پھر ریٹ کیا. پہلی بات انہوں نے کہا میری اطلاع کے مطابق اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق اس وقت تک کوئی ایسی تھریٹ نہیں ہے. آپ نے خود بتا دیا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم اس کے بعد ایئرپورٹ گئی ہے تو الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ بالکل سیملس قسم کی ایک وہ ہوئی. اور دوسری انہوں نے بات کی, کیونکہ اب کیا سرائیاں بھی بہت ہو رہی ہیں, کنسپیریسی تھیریز بھی بہت ہوتی ہیں. ایک بات کی گئی کہ جی کوئی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی رپورٹ آئی اور اس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو اگر ایسی کوئی بات ہے جو کہ ISI اور MI اور ہماری دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی نظر سے نہیں گزری تو مہربانی فرما کر ہمیں وہ ضرور شیئر کریں تاکہ آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہو. آنے والے وقت کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. راجہ کامران اشتیاق صاحب, دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا. آپ نوجوانوں کی, فنکاروں کی, پارلیمنٹیرینز کی, سنگرز کی, رائٹرز کی, دانشوروں کی ٹیم لے کے نکل آئے میدان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براچا صاحب, ہماری قوم کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں, اگر ہسٹری دیکھے جائے ہماری قوم پوری دنیا ہماری کرکٹ کی دشمن رہی. پچھلے 20 سالوں میں ہمارے ساتھ جو ہوتا رہا کرکٹ کے حوالے سے, ہمارے پڑوسی دشمن ملک, اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نیکسٹ ڈور ان افغانستان, یہ ملک ہم سے اسی طرح اب یہ ان کا نیو وے آف وار ہے. ہم پاکستانی قوم نے ان کو دکھانا ہے یعنی ہائیبریڈ وار شروع ہے جس میں انہوں نے سپورٹس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پر جو مزے کی بات ہے کہ پاکستان کی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سب سیلیبریٹیز جس میں پارلیمنٹیرینز ہیں, زین قریشی کیپٹن ہے ہماری پارلیمنٹیرین ٹیم کے, سارے ان کی ہماری پارلیمنٹیرین ورلڈ کپ جیتی ہے ورلڈ کا, وہ کھیل رہے ہیں, سیلیبریٹیز, رائٹرز. اور ہم سامنے 23 تاریخ سے 27 تاریخ کو پوری قوم کے سامنے اکٹھے ہو کے دنیا کو دکھائیں گے. اور ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ اسی فیلڈ میں, اسی راول پنڈی اسٹیڈیم 23 سپتمبر سے 27 سپتمبر میں ہم پاکستانی جشن بنائیں گے کرکٹ کا.
पाकिस्तान कौम पूरी दुनिया को मैसेज देगी कि क्रिकेट हमारी रगों में है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता और ना हम इसे बंद होने देंगे। जबरदस्त जी। उस्मान सवाती साहब, आप अमेरिका भी रहे हैं, आप बरतानिया में भी रहे हैं, आपने बार एट लॉ किया है, दुनिया को आप जानते हैं। जिस तरह हाइब्रिड वॉर की बात कर रहे हैं, क्या वाकई अब क्रिकेट भी स्पोर्ट्स भी ये टारगेट हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राची साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें दावत दी यहाँ पे आने की। जहां तक रहेगी बात हाइब्रिड वॉर की, प्राची साहब, तो एवरीथिंग इज एट स्टेक, एवरीथिंग इज अ टारगेट। हर चीज जो है, जिधर भी आप देखते हैं, योर इम्पोर्ट्स, योर एक्सपोर्ट्स, योर गुड्स दैट आर कमिंग इन, स्पोर्ट्स, commercial transactions, banking transactions, IMF, World Bank, everything is a target. तो इसमें कोई चीज भी जो है बची हुई नहीं है। एंड जहाँ पे रहेगी बात न्यूजीलैंड टीम जाने की, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पूरा जो है द मुल्क, क्रिकेटिंग फैंस, एवरीबडी इज सैड कि यार ये इस तरह नहीं होना चाहिए, वेरी सैड, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक थोड़ी सी वजाहत कर लूँ, CPL जो लाया गया है, ये एक और कॉज की वजह से लाया गया, सेलिब्रिटीज प्रीमियर लीग जी। इस पे हम पाकिस्तान को दिखाना चाहते थे कि क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर आप थोड़ी अप्रिसिएशन दिखा दें अपने नेशनल हीरोज को, आर्म्ड फोर्सेस को, कोविड में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉक्स ऑफ लाइफ को अगर हम अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करें थोड़े से कुछ लम्हों के लिए, और उसके साथ एक क्रिकेट का मुजाहरा हो जाए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। तो दिस इज द एंटायर थीम बिहाइंड CPL जी। वेरी गुड। और स्पिरिट है, ये हौसला है, उस हौसले का, उस बुलंद अज़्म का इज़हार है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। प्रीमियर लीग होने वाली है, कौम देखेगी अपने हीरोज को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने नौजवानों को, जो गुस्सा या मायूसी जो भी कहें, कम अज कम पाकिस्तानी कौम खुद सामने आई है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम आज वापस चली गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गुस्सा भी है, मायूसी भी है, और फिर यंगस्टर्स पाकिस्तानी जो मशहूर हैं, मारूफ हैं, वो अब सामने आए हैं और क्रिकेट का बाकायदा एक लीग शुरू होने वाली है। फिर हम क्रिकेट देखेंगे। खलीलुर रहमान कमर साहब, आप फरमा रहे थे ब्लेसिंग है कि हम खुद ही खेलें, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमें दुनिया के साथ भी रहना है, दुनिया के साथ भी चलना है। बैलेंस किस तरह किया जाए फिर? You are still in the illusion that you are part of world. You have been kicked out from the orbit. लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आती। हम कभी ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, यू कैन नॉट बी। कभी आप पार्ट ऑफ वर्ल्ड गिनते हैं, आपने पार्ट ऑफ वर्ल्ड होती है ताकतवर कौमें, अपने बल पर जीने। और दूसरी बात, मैं अभी गालिबन वो ज़ैन कुरैशी साहब से जो अपने मनसब की बात कर रहे थे, ज़ैन कुरैशी साहब, बसद एहतराम आपसे मैं एक चीज अर्ज करूं, बहुत जरूरी है इस मनसब पर फख्र करने के लिए कि हम एक गैरतमंद कौम के इमेज के साथ उभर आए। अगर आज भी हम इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे विच इज डिप्लोमेटिक इनफ, जबकि आपका मुल्क जो है सरेआम जलील कर दिया गया है, तो खुदा के वास्ते यू लुक बैक टू योर मनसब कि क्या इस मनसब की कोई हैसियत है। वो एक इंतहाई अनडिप्लोमेटिक खेल खेल कर गए हैं हमारे साथ, हमारी ग्राउंड में खड़े होकर एंड टॉस के वक्त वो भगोड़ों की तरह भाग गए हैं, और आपको उसी तरह ट्रीट करना है। अल्लाह के वास्ते ये वो वक्त नहीं है जब हम इस तरह की बुज़दिलाना गुफ्तगू करें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप बड़े आदमी हैं, बड़े आदमियों की तरह बिहेव करें। बीइंग अ मुसलमान आप बड़े आदमी हैं, तो बिहेव लाइक अ मुसलमान। मैं इन चीजों को नहीं गर्दानता कि आपके पास मनसब क्या, आप देखें आपके मुल्क की इज्जत क्या की गई है, आपके मुल्क को सरेआम बदनाम और रुस्वा किया गया है। आपके यहाँ जग हसाई की बुनियाद रखी गई है, जो इंटरनेशनल मीडिया आप पर थू थू करेगा, और आप डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी की तरह खड़े होकर बोलिए, जो हमारे साथ हुआ है क्या उस पर हम हमेशा एहतजाज करते रहेंगे? वी हैव टू बाउंस बैक नाउ। गैरतमंद कौम होकर इधर रुकिए। क्रिकेट के लिए, क्रिकेट कोई आपका दीनी फरीजा नहीं जिसको अंजाम देने के लिए आप दुनिया के सामने सरनिगू हो जाएंगे। भी मुसलमान,
be a غیرتمند پوائنٹ ٹیکن قمر more صاحب. important than any mantra. جی پوائنٹ ٹیکن. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اب کھیلوں میں بھی سازش آ رہی ہے, کھیلوں میں بھی وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جو دوسرے ملکوں کو انڈرمائن کرنا, جس کا مقصد ہوتا ہے ان کی ساکھ کو خراب کرنا ہوتا ہے, which is very bad. رائے صاحب دیکھیں, خلیل الرحمان قمر صاحب کا ایک موقف ہے اور میں اس کی عزت کرتا ہوں. ہم بالکل پراؤڈ پاکستانیز ہیں اور ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے گلوبل ولیج پہ, باقی پہ اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا. بات بہت سمپل ہے. ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ارینج ہوا, اس کے اندر جتنی بھی سیکیورٹی ان کے خدشات تھے اس کو دور کیا گیا. ان کے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایس او پی بن چکا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا کہ انڈیپینڈنٹ رسک اسیسمنٹ کے ایجنٹس آتے ہیں, سیکیورٹی والے پہلے آتے ہیں, وہ وینیو بھی دیکھتے ہیں, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ملتے ہیں, ان کو ڈیمو دیا جاتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے. جب وہ سارا ہو گیا, اچھا مزیدار بات یہ ہے جب وہ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کا وہ جو انڈیپینڈنٹ رسک اسیسر ہے وہ کہہ رہا ہے میں ہر لحاظ سے پاکستان کی حکومت کی اقدامات سے سیٹسفائیڈ ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ اس میں سازش ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ میرے خیال سے خلیل الرحمان قمر صاحب نے ہم سب کے لیے کر دی ہے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ برا ہوا اور نقصان ہوا, پاکستان کے امیج کو نقصان ہوا, پاکستان کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کیا گیا. میرے سمجھنے میں اس کی اب دوسرے رخ پہ آ جاتا ہوں. جو سی پی ایل ہے میرے سمجھنے میں ایک بہت اچھے موقع پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا دیا ہے. ہمارا پی ایس ایل بڑا کامیاب ہوتا ہے سر, پی ایس ایل کامیاب ہوا, ساؤتھ افریقہ کا ٹور کامیاب ہوا, ورلڈ 11 کی ٹیمیں آئیں وہ کامیاب ہوا, دیگر ٹیمیں آئی ہیں. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان میں آج کوئی سیکیورٹی خدشہ نہیں ہے میرے سمجھنے میں. الحمدللہ میرے سمجھنے میں پاکستان از ون آف دا سیفسٹ پلیسز ان دا ورلڈ ٹو پلے کرکٹ. اگر بات ہم کرکٹ کی حد تک رکھیں, سی پی ایل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میرے خیال سے بہت گولڈن اپرچونٹی دے دی ہے, اور اس کے اندر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں راجہ صاحب کو, سواتی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو, اور ان سیلیبریٹیز کو جس کو ہم کہتے ہیں جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب کہہ رہے ہیں اٹس ٹائم ٹو اسٹیپ اپ, اٹس ٹائم ٹو باؤنس بیک. تو انہوں نے جتنے بھی ہمارے یہ سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے اسٹیپ اپ بھی کیا ہے, وہ باؤنس بیک بھی کر رہے ہیں, اور آج وہ باور کرا رہے ہیں کہ 23 سے 27 تاریخ تک ہم اسی وینیو پہ کرکٹ بھی کھیلیں گے, اور ہم پروو کریں گے کہ پاکستان الحمدللہ ایک سیف ملک ہے, ایک پرامن ملک ہے. پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک بہت ذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے. حال ہی میں دیکھ لیں افغانستان میں جو کچھ ہوا اس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا. اس میں اسپوائلر ضرور ہوں گے, پاکستان کے حاسدین ضرور موجود ہیں, پاکستان کے دشمن ضرور موجود ہیں, پاکستان ڈٹرمنڈ ہے آگے بڑھنے کے لیے. انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنا کام, اور ہم الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں. عثمان عثمانی صاحب, آپ میڈیا سنیفرز کے سی او ہیں, آپ یہ سارا سی پی ایل کروا رہے ہیں. ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے جانے کی وجہ سے, دنیا میں قمر صاحب کہہ رہے ہیں ایڈورس سا ایک ایٹماسفیئر بنا. آپ اس اسٹریٹجی کون سی آپ نے اپنائی ہے کہ دنیا کو آپ دکھائیں گے کہ نہیں وہ جو حاسدین تھے, جو مخالفین تھے, جو ہمیں خراب کرنا چاہ رہے تھے, وہ جھوٹے تھے, ہم سچے ہیں. سر جیسے خلیل صاحب نے بھی کہا کہ اٹ از ٹائم ٹو باؤنس بیک, اور باؤنس بیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ود دا گریس آف گاڈ ایک پروڈکٹ موجود بھی ہے. اور جیسے ابھی ذہن صاحب نے کہا کہ سیلیبریٹیز کا بھی بڑا ایک رول ہے اس کے اندر, اور وہ رول میں آپ کو اس طرح سے تھوڑا سا بتا دوں کہ جب یہ سارا نیوزی لینڈ والا جتنا ایشو جب ہوا کل, تو علی ظفر جو ہماری اوپننگ سیریمنی میں پرفارم بھی کر رہے تھے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی جو کہ بڑی ابھی وائرل بھی ہے اور ہم اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہی ہیش ٹیگ نیوزی لینڈ کر کے کہا کہ کرکٹ تو ہوگی. تو ہم ڈٹرمنڈ ہیں کرکٹ تو ہوگی, نو میٹر کیسے بھی حالات ہوں, اور ہمیں اس کے لیے وی آر سیکنگ گورنمنٹ سپورٹ ایز ویل. اور انشاءاللہ ہم ابھی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اس آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی, اور باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیلپ آف افیئر میں ہیں سارے, تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بیک کرے. اور ہم ایک جو آلریڈی جو میں ایک تھوڑا سا اس کو ایڈ کروں گا کہ جو آلریڈی سی پی ایل کا جو سلوگن ہے دیٹ از سیلیبریٹنگ پاکستان, تو وی آر برنگنگ ایوری ون آن ون پلیٹ فارم, اور اس میں اگر گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ایڈ ہو جائے گی تو ہم دنیا کو یہ بڑا کلیئر میسج دے دیں گے
کہ کس طرح کی سپورٹ گورنمنٹ آف کورس جو بھی ایک گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کی لاجسٹک سپورٹ ہے جو باقی ان ٹرمز آف پٹنگ تھنگس ٹوگیدر ان ٹرمز آف اس کے اسکوپ کو مزید بڑھانے اور مزید اسٹرینتھن کرنے میں پی سی بی کے ساتھ کولیبریشنز ہماری ہو سکتی ہیں پلس جو سیلیبریٹیز کے تھرو اور پلس میڈیا کے تھرو ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ پروگرام بھی ہے جتنے میڈیا چینلز ہیں دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. ہم تو آپ کے پارٹنر بھی ہیں پارٹنر بھی ایگزیکٹلی. تو ہم اسی میڈیا اسٹرینتھ کے ساتھ کیونکہ میڈیا از اے سورس ہم دنیا پوری کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ نے جن ڈیز میں آپ نے پل آؤٹ کیا انہی ڈیز میں وہاں پہ ایک بہت بڑے اسکیل کے اوپر کرکٹ لیگ ہوئی ہے اور اٹ وینٹ ویری ویل. عثمان سواتی صاحب اسپورٹس مین اسپرٹ یہ ورڈ بھی انہی کے ہیں. تو اب اگر اسپورٹس کے ذریعے لوگوں کو اس طرح ملکوں کو اس طرح جن کے جو ان کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرتے ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا. اسپورٹس تو جوڑتی ہیں ملکوں کو تہذیبوں کو گروپس کو انسانوں کو. یہاں ہم الٹا فیل کر رہے ہیں. کیا ہماری فیلنگ جائز ہے یا ہم تھوڑا سا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں اچھا نہیں پروفیسر صاحب اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. فیلنگز آر جائز. یہ جو فیلنگز ابھی آئی ہوئی ہیں بیکاز آف نیوزی لینڈ لیونگ دس از بالکل جو ہے دس از فیئر اینڈ جائز. دس شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ دا وے اٹ ہیپنڈ اینڈ سو دی ریئیکشنز جو پی سی بی کی طرف سے آ رہی ہیں وہ بالکل جائز ہیں. آئی ایگری ٹو آل آف دم. اینڈ جو کرکٹنگ فینز ریئیکشنز دے رہے ہیں دوز آر آلسو جائز. آئی ایگری ٹو دیٹ ایز ویل. As far as CPL is concerned, Prachasab, this was an idea and it was in the making before this incident had happened. Ye to unfortunate abhi hua hai and now it was a threat, but a threat that can be converted into an opportunity. And hamara jo theme tha celebrating Pakistan wo ye tha ki logon ko hum ikattha kar rahe hain and we're recognizing our heroes of the country, all heroes. In all walks of life. In all walks of life. Fields. In all fields. Bilkul. And so, hum to is team pe jari hain. But now we have more motivation to get this done and do it the right way and show the world that hum jo hai, as a nation, we live in peace, we live in harmony, and cricket happens everywhere in Pakistan. Cricket is also our passion. Naazreen, break lete hain. Break ke baad jab wapas aayenge, main phir baat karunga. ہم ورلڈ بینک کے ساتھ ہیں, ہم آئی ایم ایف کے لون ابھی بھی چل رہا ہے اس کا, دنیا کے اداروں کے ہم ساتھ ہیں. اگر کوئی سازش ہوتی ہے ہمیں دور کرنے کے لیے تو شوڈ وی گیٹ ٹریپڈ, ہم اس سازش کا شکار بنیں یا پھر ہم اپنی وزڈم استعمال کریں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. سی پی ایل آنے والی ہے اس حوالے سے. سی پی ایل کے آرگنائزرز اور آج ٹیلی ویژن پارٹنر بھی ہیں. زین قریشی صاحب, پاکستان آئی ایم ایف سے ابھی بھی لون لے رہا ہے, پاکستان ورلڈ بینک کے ساتھ پارٹنرشپ رکھتا ہے. یہ اس طرح کے سینٹیمنٹس کے ذریعے ہمیں پش کیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کو ٹاٹا کر دیں, ہم علیحدہ ہو جائیں. ہمیں ٹریپ ہونا چاہیے. راج صاحب, عرض یہ ہے آپ نے خود پہلے بات کی کہ 21ویں صدی ہے اور جو آپ کا ہی لفظ استعمال کرتے ہوئے گلوبل ولیج ہے, اس کے اندر پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. ایسی بات نہیں ہے. خلیل الرحمان صبر قمر صاحب میرے لیے بہت قابل عزت ہیں, لیکن میں ان سے بسط احترام اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان کو نکال دیا گیا ہے یا پاکستان آسٹرسائز ہو گیا یا آربٹ سے باہر نکال دیا. حال میں آپ نے دیکھا ہے 12 ملکوں کے وزرائے خارجہ پاکستان آئے ہیں, 40 سے زیادہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ہم نے بات کی ہے. اس افغانستان کے ایشو کے اندر پاکستان نے ایک لیڈنگ رول ادا کیا ہے. ایس سی او کے سمٹ میں ہمارے وزیر اعظم گئے ہیں. اب انشاءاللہ UN جنرل اسمبلی آنے جا رہی ہے اگلے ہفتے, اس میں ہم جائیں گے. پاکستان اس وقت عالمی سیاست کے اندر اور انٹرنیشنل افیئرز کے اندر ایک بہت کلیدی رول ادا کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ کرے گا ویزاوی افغانستان. تو ہمیں نی جرک ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہم من حیث القوم ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, ہر چیز پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. ہمارا غم و غصہ بالکل جائز ہے, ہمیں دکھ بھی پہنچا ہے, صدمہ بھی پہنچا ہے, کسی حد تک نقصان بھی پہنچا ہے, بٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اس سے باؤنس بیک بھی کریں گے, ہم اس سے بہتر بھی کریں گے. اور ایسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم سے بات چیت چل رہی ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے, تو ہم تو انگلینڈ کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں
کہ آئیں آپ پاکستان. جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے آپ کے سٹیزنز کے لیے. فارمل کانٹیکٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوا ہے؟ جیسے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی, ادھر برٹش ٹیم کے لیے, انگلش ٹیم کے لیے. جہاں تک کرکٹ کا سوال ہے تو کرکٹ کا تعلق تو کرکٹ بورڈ ٹو کرکٹ بورڈ ہوتا ہے. یہ تو ایک تو ہمارے وزیر اعظم نے بات کر دی, نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم ایکسٹینیویٹنگ سرکمسٹانس بن گیا نا, اچانک ہمارے اوپر ایک گھڑا آ کے ٹوٹا. بٹ وہ بورڈ ٹو بورڈ ہوتا ہے, اور بورڈ ٹو بورڈ ان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور آپ نے سنا بھی انہوں نے کہا کہ ہم 48 گھنٹوں میں اپنا جواب بھی دیں گے. تو میں تو بڑا پر امید ہوں کہ وہ مثبت جواب دیں گے اور وہ یہاں آئیں گے. اور انشاءاللہ امید کی بنیاد کیا ہے کہ برٹش ٹیم انگلش ٹیم آئے گی؟ میری امید کی بنیاد بہت سمپل ہے. میری امید کی بنیاد یہ ہے کہ میرا اور 22 کروڑ عوام کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ایک بڑی سیف جگہ ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے. اپنی اسٹرینتھ کی بنیاد. ہاں, اسی انگلش کرکٹ ٹیم کے پلیئرز پی ایس ایل میں یہاں کھیلتے رہے, اسی انگلش کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ورلڈ 11 کی ٹیم میں یہاں پہ آئے تھے. دیگر ٹیم ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم یہاں سے ہو کے ابھی گئی ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک بالکل سیف ملک ہیں, ہم ایک باوقار ملک ہیں, ہم اپنی جنگ خود لڑنا جانتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں. ہمیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر وہ ٹیم آتی ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ یہ انگلینڈ کا ٹور ہوتا ہے, تو یہ سیکیورٹی بھی دیں گے, ان کو ویلکم بھی کریں گے, ان کی میزبانی بھی کریں گے. دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کسی سے کام نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب, آج رمیز راجہ نئے چیئرمین ہیں پی سی بی کے, انہوں نے کہا کہ جی ہم آئی سی سی میں بیٹھ کے چیلنج کریں گے. ہم کیا چیلنج کریں گے دنیا کو؟ معافی کے ساتھ میں عرض کروں کہ جس آدمی کو میرے عمران خان صاحب نے چیئرمین بنایا ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا, میں آئی واز این ایبسولوٹ گڈ کرکٹر اینڈ کرکٹ لور, کہ اس آدمی نے کبھی ہم اپنے لیے کوئی مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا ہے. تو مجھے یہ آدمی اس وقت سے یاد ہے جب 1992 میں پہلا میچ ہمارا ویسٹ انڈیز کا تھا, اور اس نے پہلی گیند میچ کی کھیلی اور آخری گیند کھیلی اور کل 100 رن بنائے, اور انہوں نے وہ کل سکور بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے کر دیا تھا. اس آدمی کو میرا چیئرمین بنایا ہے, تو اس کے منہ سے اسی طرح کی باتیں نکلیں گی. ہی ہیز نو کنٹریبیوشن ٹو مائی کرکٹ ایٹ آل, ماں سوائے اس کے کہ وہ دنیا بھر میں کمنٹری کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ آ کے ہمیں اسی طرح کے کریکولم کی باتیں کرے گا. مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. میں تو اس بات پہ شکر کرتا ہوں کہ خان صاحب بعض اوقات ایسی ضد کر جاتے ہیں کہ انہوں نے منصور اختر کو چیئرمین نہیں بنا دیا, لیکن اس کے باوجود since he is a Pakistani and I believe he is a Pakistani, he should be behaving like that. میں آپ سے صرف اتنی عرض کروں گا, میں شاید زین قریشی صاحب کا منصب بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھ سے متفق ہو جائیں, ورنہ بات یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہوں پھر میں نہ ہی سمجھا. انہوں نے اٹھا کے ہمیں باہر پھینک دیا, ہماری ذلت کر دی. ہم ابھی پہ تک سوچ رہے ہیں کہ ہوں پھر اسی نہ ہی سمجھیے. تو نہ بھیا ہو چکی ہے. آپ کب تک اس الوژن میں رہیں گے؟ کب تک آپ اپنی طاقت کو مجتمع نہیں کریں گے؟ کب تک آپ ایک قوم بن کر اپنی عزت اور آبرو کے لیے نہیں لڑیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سی پی ایل اگر منعقد ہوتا ہے اپنے وقت کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ وہاں جوک در جوک آ کے اس کو they make it a success, so that will be a clear message to the international media کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں اور ہم کس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس بات پر جز بز کرنے کی بجائے اللہ کے واسطے آپ کو سراسر برسر عام دنیا کے سامنے یہ ٹاس کا ایونٹ جو ہوتا ہے, آپ کو اگر معلوم ہو کہ اس وقت وہ کتنے ملکوں میں ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کو آپ کے ملک کے اندر راندہ درگاہ کر دیا گیا. آپ کو انتہا درجے کی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. اس کے بعد میں زین قریشی صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ آپ کے والد صاحب میرے ملک کے وزیر خارجہ ہیں اور بڑے معتبر آدمی ہیں. اب کچھ آگے بڑھنا ہوگا, کہیں ڈپلومیسی سے آگے نکل کر ملک کی عزت اور وقار کی بات کرنا ہوگی, اور اس کے لیے بابانگ دہل لڑنا ہوگا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ اور میں اب ہم اپنے بچے اس ملک میں چھوڑ کے جانے, اور سوچے بیٹھ کے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ملک دے کے جا رہے ہیں جو لوگوں کے سامنے ابھی بھی آپ یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ 4 دن بعد وہ قائل ہو جائے.
come here. We don't allow you to enter into Pakistan anymore, you know, until کہ وہ clear cut معافی مانگتے ہیں. ان کی آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ملک ہے دنیا کا جس نے کوئی بیان داغا ہو, کہا ہو کہ یار پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اور ہم یہ خلیل الرحمان قمر صاحب, بہت سارے کرکٹرز نے, عالمی کرکٹرز نے, بہت سارے کرکٹرز نے یہ بات کی ہے, انہوں نے ٹویٹس کیا ہے. ارے عالمی کرکٹر جو ہیں گورنمنٹس نہیں ہوتی سر, عالمی کرکٹر وہ اپنے ضمیر کے ساتھ زندہ ہیں لوگ, لیکن سوال ہے حکومتوں کا جن کے ساتھ گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. آپ ان کی بات کیجئے. آپ دنیا کی کون سی حکومت ہے جس نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوئی؟ فیئر پوائنٹ. مجھے ایک نام بتا دیجیے نا, تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ ہماری حکومت کسی کی آنکھوں میں باقی ہے. فیئر پوائنٹ. ادھر رکیے گا. راجہ کامران اشتیاق صاحب, برٹش ٹیم کی بات ہو رہی ہے. آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے بھی آج انہوں نے بھی بیان دیا کہ ہم بھی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. کیا آپ تو رہے ہیں ویسٹ میں, برمنگھم میں آپ رہتے ہیں, کیا چانسز بنتے ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ چلیں گے جس پہ نیوزی لینڈ گیا ہے؟ ان کے ساتھ تو ہماری شیئرڈ لیگیسی ہے, وہ تو رولر رہے ہیں اس پارٹ آف دا ورلڈ کے. پراچا صاحب دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ زین قریشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کے تھرو کہ ابھی تک پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس ایکٹ پہ نیوزی لینڈ کی. کم از کم ہمیں اپنا پاکستانی ایمبیسڈر وہاں سے بلانا چاہیے واپس ایز اے شو آف پروٹیسٹ. ٹھیک ہے, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ وی شوڈ ڈو. اور دوسری بات جہاں رہے گی انگلینڈ نے یہاں آنا ہے یا نہیں آنا, یہ تو بہت بڑی اپٹمسٹک ایک ہوپ ہے. پر جس طریقے سے خلیل الرحمان نے کہا ہے کہ صاف ظاہر ہے اگر یہ نہیں آئے اور یہ نہیں آئیں گے, اگر آ بھی گئے, پر ہمیں اپنے پورے کرکٹ کو ویسٹ پر ڈیپینڈ اب نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہم ویسٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. ادھر رکھیے گا عثمانی صاحب, ویسٹ پر ڈیپینڈ نہ کریں. اس ساؤتھ ایشیا میں افغانستان بھی کھیلتا ہے, شری لنکا کھیلتا ہے, بنگلہ دیش کھیلتا ہے. چلے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو کیا ان لوگوں کو فوری طور پر ناک کریں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا پی ایس ایل کا, سی پی ایل کے بعد پی ایس ایل کروائیں؟ کرکٹ ہم نے پیشن ہے, کریز ہے, لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کو بتانا ہے کہ نہیں کوئی آتا ماتا ہے, ہم کھیل سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ پہ پابندیاں تھیں 20 سال, وہ خود کھیلتے رہے اور بڑے اچھے, بڑی فائن ٹیم انہوں نے دنیا کو دکھائی. بالکل ایسے ہی ہے. اس سے ہٹ کے تھوڑا سا پہلے سوال کے اوپر بعد میں آئیں گے. پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹورزم کے اوپر بھی, چونکہ ہمارے پرائم منسٹر کا بھی ایک ایجنڈا ٹورزم ہے, اور کچھ پروجیکٹس میں کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ بھی میں نے پلان کیے, جی بی کے ساتھ بھی. تو اس میں جو چیز میں نے دیکھی, یہ تو پھر ایک فوڈ پروف سیکیورٹی میں آتے ہیں. وہ دنیا کے بلاگرز جو انڈیپینڈنٹ موو کرتے ہیں, اگر آپ آج بھی جا کے یوٹیوب سرچ کریں, ان لوگوں کے ویوز اباؤٹ پاکستان دیکھیں, تو انہوں نے پاکستان کو رینک کیا ہوا ہے دا موسٹ ہاسپٹائل اور موسٹ سیفسٹ پلیس دے ہیو ایور وزٹڈ. مطلب اگر وہ جو انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے جو دنیا بھر میں محفوظ ہے, تو وہ محفوظ, وہ آتے ہی اسی لیے. اور انہوں نے جو اگر کسی نے فرسٹ پہ نہیں رکھا تو انہوں نے کہ جو ٹاپ 3 کنٹریز ہیں تو ان میں ایک پاکستان رکھا گیا ہے. تو یہ تو ایک پارٹ آف دس کین اونلی بی اے پارٹ آف کانسپریسی کہ پاکستان کو اسٹیپ بیک کیا جائے. جیسے زین بھائی نے بھی بات کی کہ پاکستان انٹرنیشنل فرنٹ پہ جس طریقے سے موومنٹس کر رہا ہے اور جتنی امپورٹنس یا اٹینشن وہ سیکھ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ ایک موو تھی جس نے اس کو تھوڑا سا کوشش کیا گیا. مطلب دیٹ واز جسٹ این اٹمپٹ کہ اس کو اسٹیپ بیک کیا جائے. بٹ اگین ہم اس سے ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی بڑے ٹف ٹائم سے ہم گزرے ہیں اور ہمیں تیار بھی رہنا ہے. بہت شکریہ زین قریشی صاحب, آپ تشریف لے آئے. عثمانی صاحب بہت شکریہ. راجہ کامران اشتیاق صاحب بہت شکریہ. ہم عثمان سواتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.